بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور اس لیے تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کر سکو، جو لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ رمضان شریف اور قرآن مجید کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تقریباً تمام مساجد میں حافظ قرآن مجید سناتے ہیں، جو بڑی برکت اور سعادت ہے ہمارے لیے۔ لیکن اس سے اگلی بات جو میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، کوئی مر جائے تو ختم قرآن بھی کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی اچھی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ بالکل وہ جو نسخے کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ ایک ڈاکٹر ایک مریض کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے اور مریض وہ نسخہ استعمال کرنے کی بجائے وہ اس کا ورد کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پیراسٹامول، پیناڈول، ویکسیوا، جو بھی نیپرول کو پڑھتا رہتا ہے، گھر آگے بار بار پڑھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا؟ بلکہ ہر آدمی یہی کہے گا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیوں کا ورد کرنے سے یا ان کو یاد کرنے سے یا لوگوں کو سنانے سے آپ مجھے بتائیں اس مریض کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو ہم ایسے ہی کر رہے ہیں قرآن مجید کے ساتھ۔ قرآن مجید میں ہدایات ہیں ہمارے لیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے، گھر میں ایسے زندگی، بازار میں ایسے زندگی گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، پوری دنیا میں اللہ کے دین کو کیسے پہنچانا ہے۔ یہ کام ہے جو انسان کے ذمے اللہ نے لگائے ہیں، یہ کام کرنے ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بس تلاوت کرتے رہتے ہیں، پتہ ہمیں نہیں ہے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، طوطے کی طرح پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ اس مریض کو تو لوگ پاگل کہتے ہیں کہ جو دوا نہیں لیتا اور نسخے کو بار بار پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا ورد کرنے والے جن کو سمجھ نہیں ہے، عمل بھی نہیں کرتے، سمجھتے بھی نہیں ہیں، ورد کر رہے ہیں، ان کو کوئی پاگل نہیں کہتا، کوئی کم عقل نہیں کہتا۔ یاد رکھیں، آج مسلمان پوری دنیا میں جو پیچھے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، قرآن مجید کو ہم نے بھلا دیا، سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ موسٹلی ہم میں سے لوگ، ابھی تو شکر ہے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ کورس کا حصہ بن گیا، آپ کی خوش قسمتی ہے، ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ اس کو شوق سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ساری کتابوں میں سے سب سے امپورٹنٹ آپ کی کلاس ترجمہ قرآن کی کلاس ہے۔ قرآن کو سمجھیے، اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی زندگی برباد ہے۔ اور آپ تو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، دنیا کی کتابیں تو ہم پڑھتے ہیں، اس کا علم تو حاصل کرتے ہیں، اللہ کی عظیم کتاب کا علم
ہم نہیں پڑھتے، نہیں سیکھتے. اور قرآن بہت آسان ہے. قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت ہی آسان بنایا ہے. کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. تو رمضان المبارک کے اندر اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور اس کو عمل کے لیے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ قرآن مجید رمضان شریف میں نازل ہوا، اور اس لیے نازل ہوا کہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے. اور رہنمائی حاصل کرنے کا عہد کیجیے. اور رہنمائی ہم کیسے حاصل کریں گے؟ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں. یہاں بھی ترجمہ قرآن کلاس میں دلچسپی لیں، گھر میں بھی تھوڑا بہت ٹائم لازماً نکالیں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، خوب غور سے سن لیں تمام بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، یعنی ان کو سمجھو گے، ان پر عمل کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. اب وہ 2 چیزیں کان کھول کے سن رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے. قرآن اور سنت یہ اتھارٹی ہیں. اس لیے آپ طالب علم ہیں، قرآن کے بھی طالب علم بن جائیے، حدیث کے بھی طالب علم بن جائیے. رمضان شریف کا تب فائدہ ہے جب ہم رمضان کے مہینے میں، رمضان میں نازل ہونے والی کتاب، عظیم کتاب، انقلابی کتاب، سب سے اہم ترین کتاب، خالق کائنات کی کتاب، ہمارے خالق و مالک کی کتاب، اس کتاب کو سینے کے ساتھ لگا لیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں جو ہم نے توڑا ہوا ہے. اونچی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں، ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، برکت کے لیے اس کے اوپر لحاف بھی چڑھا دیا ہے، کبھی کبھی کھول کے اس کی زیارت کر لیتے ہیں. کوئی مر جائے تو سارے لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں طوطے کی طرح. کتنی زیادتی کرتے ہیں ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ. اتنی عظیم کتاب ہے ہمارے پاس، کتنی زیادتی کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ. رمضان شریف میں اس بات پہ بھی ذرا ہم سب نے غور کرنا ہے اور عمل شروع کرنا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.